السلام علیکم دوستو، آج ہم انڈیا کے مستقبل پر اظہار خیال کریں گے اور آپ کو ان خدشات سے آگاہ کریں گے جو بھارت کی سلامتی کے لیے پیدا ہو چکے ہیں۔ بھارت کی سلامتی کے لیے پہلا بڑا خطرہ انڈین ہندوؤں کی تنگ نظری اور مسلم دشمنی، سکھ دشمنی، عیسائی دشمنی کا وتیرہ ترک نہ کرنا۔ انڈیا کے ہندوؤں کو چاہیے تھا کہ وہ تقسیم ہند کے بعد اس صدمے کو بھول جاتے کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو چکا ہے اور تقسیم ہند کو قبول کرتے، پاکستان کے ساتھ تعلقات خوشگوار بناتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ ہندو مسلم دشمنی کو پروان چڑھاتے ہوئے انڈیا نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ 1971 کو بھارت نے اپنی سازشوں کے ذریعے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پاکستان یہ صدمہ بھول کر مستقبل کی طرف رواں دواں ہو گیا، مگر ہندوؤں کی تنگ نظری آڑے آتی رہی۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی تنگ نظر ہندو کو سکون نہ آیا۔ انڈیا نے پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے ساتھ اپنی دشمنی مزید بڑھائی۔ بھارت کی سرزمین ہمیشہ سے ہی دوسرے مذاہب کے لیے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتی رہی۔ جنونی ہندوؤں نے ہمیشہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا۔ بدھ مت سے لے کر اسلام تک جنونی ہندوؤں کا ناقابل برداشت رویہ دریا کے 2 کناروں کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کا انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی، اس کی قیادت میں رام کے پجاریوں کی بجائے راون کے حواریوں کا بھارت، جو گلی کوچوں میں ترشول بانٹتے پھرتے ہیں۔ صدیوں پہلے بدھ مت یہاں سے جلا وطن کیے گئے، پھر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، پھر یہی ترشول عیسائیوں اور سکھوں کے سینوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر یہ ترشول یوں ہی اقلیتوں کی طرف بڑھتے رہے تو بھارتی پرچم کے تینوں رنگ چاٹ جائیں گے اور بھارتی جھنڈے میں صرف چکر رہ جائے گا اور وہ چکر پچھتاوے کا ہوگا۔ بھارت میں مودی جیسا رہنما عوام کو خوفزدہ یا خطرناک حد تک مرض سے لاپرواہ تو کر سکتا ہے، لیکن نفرت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اب یوں لگتا ہے کہ وہ نفرت کے خاتمے کے بجائے حالات کو بھارت کے خاتمے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں اور دہشت گرد تنظیموں کے حامی اور حمایت یافتہ وزیر اعظم نریندر مودی سبق سیکھنے کے بجائے انتہا پسند ہندوؤں کو غلط سبق پڑھانا شروع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ امکانات روشن ہو گئے کہ شاید بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بھارت کے اندر مودی جو کچھ کر رہا تھا، اس سے تو اندرونی خلفشار بڑھ رہا تھا۔ اس بار اس نے سرحد پار پاکستان کے ساتھ جو جنگ چھیڑ دی، اس جنگ کی تباہی کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ مودی سمجھتا تھا کہ RSS کے 10 لاکھ اراکین کی تعداد سے اسے ہمیشہ اقتدار میں رکھے گی، مگر پہلگام میں ایک خود ساختہ دہشت گردی کا واقعہ کروا کر مودی نے پاکستان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ اس بار اسے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بہت بڑی غلطی ہوئی۔ بھارت میں سابقہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، LK اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی اور نریندر مودی خود عوام میں مسلم دشمنی اتنی بڑھکا چکے تھے کہ اب اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنا ہی تھا۔ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کروا کر اسے سامنے رکھتے ہوئے مودی نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس نے آج کے پاکستان کے دفاعی نظام کا غلط اندازہ لگایا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت 4 دن میں ہی گھٹنوں کے بل گر گیا اور جنگ کے دوران امریکہ، ترکی، چین، سعودی عرب کو جنگ بندی کی بھیک مانگنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ بھارت شکست کھا گیا۔ پاکستان کے ہوائی جہازوں، میزائلوں کے حملے نے بھارت کی کمر توڑ دی۔ آج پوری دنیا میں بھارت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ چین نے بھی اس کے صوبے ہماچل پردیش پر قبضہ کر لیا اور بنگلہ دیش بھی 6 ریاستوں پر حملے کی دھمکی دیتا نظر آ رہا ہے۔ ایک چائے بیچنے والے کے سپرد 140 کروڑ کا ملک کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ وہ صرف ریلوے اسٹیشن پر چائے فروخت کرنے کے اہل تھا۔ جب اتنا بڑا رتبہ ملا، یعنی 140 کروڑ کا وزیر اعظم بن گیا، اسے عزت راس نہ آئی۔ اس کم ظرف انسان نے 140 کروڑ کے ملک کی عزت پوری دنیا میں خاک میں ملا دی، اور اب یوں لگتا ہے کہ بھارت بہت جلد اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا اور روس کی طرح کئی ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا۔